ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ یا جا رہے ہو؟ دیکھیں یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ کل جو آپ نے دیکھا کیا پورا پاکستان جو بند تھا اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اگر ذمہ واری حکومت پر ہے تو وہ کس طرح، اور اگر ذمہ واری حکومت کسی اور پر ڈالتی ہے تو اس کا ثبوت میں دے دیتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر جتھوں کے ذریعے، اگر لشکر کشی سے، اگر پریشر گروپوں سے حکومت کو ہٹانا ہے اور حکومتیں بنانا ہے، تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ پریشر گروپ بنانے سے، اور پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، جب وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، تو ریاستی اداروں کو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے جو بھی حکومت ہو اس کی نیت پر اس طرح شک، اور خاص طور پر 4 ہفتوں کی حکومت کی نیت پر شک کیا جائے، اور کیا انٹرفیرنس اس طرح کی جائے کہ آپ نے کہا یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرا سوال میاں جاوید لطیف سے یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ حکومت تو ظاہری بات ہے، کوئی نہیں، حکومت یہ نہیں کہتی کہ ہم کمزور ہیں یا ہمارے حالات تنگ ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کل جو ہوا، ٹھیک ہے یہ ایک ریالٹی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے جو حکم آیا، آج جو وہاں پر سماعت ہوئی، یہ بھی ریالٹی ہے۔ مجھے آپ اپنا حال بتائیے اس حکومت کا، جب آپ کہہ رہے ہیں حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کون سے حالات؟ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ اگر ہمارے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور پھر ہمیں کہا جائے کہ کام کرو تو ویسے تو نہیں ہو سکتا، تو کیا آپ وہ اشارہ کر رہے ہیں، کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ 4 ہفتوں میں نہ تو معیشت کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، اور نہ معیشت جو تباہ ہوئی ہے وہ 4 ہفتوں میں کھڑی ہو سکتی ہے اپنے پاؤں پہ۔ مگر آپ اگر 4 ہفتوں کی حکومت کی نیت پر شک کریں گے، آپ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے اور اس سے پرفارم کروائیں گے، کیسے ہو سکے گا؟ اور یہی عمل جو ہے پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، اور آج بھی اگر 4 ہفتوں کی، اور 4 ہفتوں کی وہ حکومت جب اس نے چارج لیا تو ملک کی معیشت کا یہ حال تھا کہ آپ کے ساتھ IMF معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی شرائط پہ، اپنی شرائط پہ تو وہ تیار ہے صبح ہی، مگر جب آپ کمزور ہوں گے اندرونی طور پر، معاشی طور پر کمزور ہوں گے، تو پھر مالیاتی ادارے اپنی شرائط پر آپ سے ایگریمنٹ کریں گے، اور اگر ان کی شرائط پر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو پاکستانی قوم جو ہے وہ مہنگائی کا مزید بوجھ سہنے کے قابل نہیں رہ گئی، تو پھر آپ جائیں کہاں؟ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ادارے جو ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، وہ حکومتی پالیسی کو یا تو دیکھیں، نیت پہ شک نہ کریں، اچھا میاں صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے سر، مجھے بتائیے پرفارم کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ میری عرض سنیں، میاں صاحب کل رات کو، گزشتہ رات جب یہ ٹینشن عروج پر تھی، عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا وہ ڈی چوک آ رہے ہیں، لوگ ڈی چوک آ گئے، فیملیز، بچے، بوڑھے، جوان، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے، اس نے شیلنگ کی، لاٹھی چارج ہوا، شیلنگ ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ربر بلٹس بھی چلیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ معاملہ ہے۔ آج عدالت عظمیٰ نے فرمایا کہ کل جو ہوا اس کی ذمہ داری ہم کسی ایک پر نہیں یا کسی پر نہیں ڈالتے، چلے ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کل رات کیا حکومت پاکستان پر کسی طرف سے کوئی دباؤ آیا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بارے میں کچھ سوچیں یا کوئی ڈیٹ دیں یا کچھ ہوں؟ اور عمران خان صاحب آپ کے مطابق، آپ کی خبر کے مطابق کیسے بغیر دھرنا کیے اور صرف ایک الٹیمیٹم دے کر 6 دن کا، وہ کس ایشورنس پر وہاں سے چلے گئے، ذرا یہ مجھے بتائیے۔ دیکھیں، اگر تو جو آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو منیب فاروق صاحب، یہ ہر کوئی جان لے کہ ہم اس طرح اب نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی دباؤ ڈالے گا تو پبلک میں وہ ضرور لے کے آئیں گے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم آئینی طور پہ آئے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے۔ اگر دباؤ میں کوئی یہ کہے گا کہ ان کو حکومت چھوڑنے کا کہیں گے تو وہ یہ صبح چلے جائیں گے، وہ یہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے ایک سیاسی قیمت پاکستان کے لیے ادا کی ہے، ہم کسی کی خواہش یا ضد کے آگے
گھٹنے ٹیکنے والے لوگ نہیں، اور ہمارا ماضی گواہ ہے. ہم نے کبھی بھی دباؤ قبول نہیں کیا. ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیشہ سختیاں صحیح ہیں، مصیبتیں صحیح ہیں، مگر اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے تو کل اس کو ایک جھلک نظر آئی ہے. ہم یہ بتا دیں کہ جتھوں سے، لشکر کشی سے، اور خاص طور پر کل عام لوگ نہیں تھے جنہوں نے ریاستی اداروں اور ایک فورس کو انگیج رکھا. وہ عسکری ونگ جو تھا وہ تربیت حاصل کرتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. کل گلیلیں، ڈنڈے اور اسلحہ جو تھا، اس طرح احتجاج ہوتے ہیں. کامن لوگ بھی تو تھے نا، اور ریاستیں کیا اتنی کمزور ہوتی ہیں، بچے بھی ریاستی تھے، ادارے چھوٹے کیا بچے اتنے بھی تھے، کمزور ہوتے ہیں، خواتین بھی تھی. وہ تو کوئی عسکری ونگ نہیں ہو سکتا کسی جماعت کا، وہاں پر فیملیز بھی آئی ہوئی تھی. اچھا میاں صاحب، میں جو آپ کی باتوں سے اخذ کر پایا ہوں وہ یہ کہ حکومت کے اوپر عمران خان صاحب کے علاوہ بھی کوئی دباؤ ہے. کیا یہ میں ٹھیک اخذ کر پایا ہوں یا ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ آپ نہیں منیب، ایک تو آپ کلیئر ہو جائیں کہ عمران خان کا کوئی دباؤ نہیں ہے. اور جہاں تک دیگر دباؤ کا تعلق ہے تو سب سے بڑا دباؤ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا برا حال ہے. سب سے بڑا دباؤ یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے. سب سے بڑا دباؤ یہ ہے کہ آپ دنیا میں تنہا ہیں. آپ کو جس طرح دیوار سے لگا دیا گیا ہے، یہ سب سے بڑے دباؤ ہیں. اور جب اس طرح کا پاکستان یا کوئی بھی ریاست کمزور ہو تو چھوٹی بیماری بھی بڑا اثر کرتی ہے. تو یہ ہیں وہ چیلنجز. اگر ان سے نکلنا ہے تو پھر حکومت وقت کی نیت پر شک نہیں کرنا ہوگا، پھر ان کو پرفارم، ان کو وقت پورا کرنے دینا چاہیے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھنے چاہیے. تو اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اپنے لیے، اس حکومت کے لیے، یہ 14 ماہ کی حکومت ہے، ہم 14 ماہ پورے کریں گے. اگر کسی کی خواہش ضد ہے تو یہ سن لے، ہم 14 ماہ سے پہلے جانے والے نہیں ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر ہم جس طرح آج ریفارمز لے کر آئے ہیں، اگر پاکستان کی معیشت سٹیبل ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک حل نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ایک حقیقی حل یہی ہے کہ فریش مینڈیٹ. مگر کسی کی ضد، کسی کی لشکر کشی، کسی کے پریشر میں آ کے الیکشن کا اعلان نہیں کرنے والے. میاں صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، کیا یہی موقف میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دونوں کا ہے؟ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے 6 دن کا ٹائم دیا ہے اور 6 دن کے بعد وہ کہتے ہیں میں دوبارہ آؤں گا اور میں اس سے زیادہ قوت سے آؤں گا. اور اب تو ظاہری بات ہے جب وہ آئیں گے تو اس وقت تک معزز عدالت کا بھی مکمل فیصلہ آ چکا ہوگا، تو پھر حکومت کے بھی ہاتھ بندھے ہوں گے کہ نہ آپ بروٹل فورس استعمال کر سکتے ہیں، نہ آپ کریک ڈاؤن کر سکیں گے، نہ ہی آپ لوگوں کو اس طرح پکڑ دکڑ کر سکیں گے جو آپ نے اس دفعہ کی اور مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی جو کام شروع ہو گیا تھا. تو 6 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اچھا منیب صاحب، اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ایک تو یہ مسئلہ فیصلہ نہیں ہے 14 ماہ حکومت کرنے کا، یہ تمام قومی حکومت کا فیصلہ ہے، تمام پولیٹیکل فورسز کا فیصلہ ہے. اب آ جائیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا اس طرح آپ رکاوٹیں کھڑی کریں گے یا اس طرح ربڑ بلٹ کا استعمال نہیں. اگر یہ پیسفلی آج بھی آتے تو کبھی اس طرح نہ ہوتا. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کسی نے، ہاں کبھی ہوتا ہے وائلنس ہوتا ہے، کوئی لاٹھی چارج ہوتا ہے، کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں، مگر یہ کبھی کسی احتجاجی تحریک سے پہلے کسی لیڈرشپ نے نہیں کہا کہ یہ خونی انقلاب ہوگا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ماریں گے، مر جائیں گے، جلا دیں گے، پکڑ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں جب تک استعفیٰ نہ آئے، جب تک الیکشن اناؤنس نہ ہوئے ہم واپس نہیں آئیں گے. کبھی اس طرح کی بڑھ کے کسی اور نے نہیں ماری. بالکل ٹھیک.